اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد، آج کا سبق سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضائل۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ مسلم باب فضل میں یقوم القرآن کی احادیث ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کئی قوموں کو بلند کرتا ہے اور اس سے روگردانی کرنے والی اقوام کو پست کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے اس کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے، پڑھنے، سکھانے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث میں سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں، اس کا نام ہے فاتح الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سورہ الحمد، السبع مثانی، قرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ اس کے فضائل بھی بہت سے ہیں۔ اس میں سے ایک ابن عباس نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، یعنی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ ضرور آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ مسلم یہ حدیث ہے باب فضل فاتحہ۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی، کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دیں اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینے میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو، میرا حصہ بھی لگا لو۔ بخاری کی حدیث ہے۔
بخاری کی ایک اور روایت ہے 5736، اس میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، تو صحابہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی 30 بکریوں کی شرط طے کری تھی۔ مسلم 2201 میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری تھے۔ خارجہ بن سرد کے چچا علاقے سہار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتح الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ ابو داؤد یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ آپ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، یعنی کہ پڑھنا لازمی ہے، دل میں پڑھو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں، ہمارے نبی پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ توریت انجیل قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے زیادہ ہے، جیسے کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کلام اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرأت کا آغاز بھی اس سے ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ فاتحہ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الحمد اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ اس کا نام سبع مثانی اس لیے ہے کہ اس میں 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض نفل کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، یعنی کوئی بھی رکعت پڑھیں، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، تہجد کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو تو پہلے ہماری سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایک کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور القرآن العظیم اس لیے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آئے ہیں، باقی قرآن اس کی تفصیل ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد و تمجید آ گئی۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب، وعدہ وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اس کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو اس کے لیے خاص کرنے، اسے ہر شرک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، اس پر توکل کرنے، عبادات اور دوسرے معاملات میں اس سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے۔ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے استعانت کہتے ہیں۔ صراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام، پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالح کرنے کی ترغیب ہے۔ مغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچیں۔ القاسمی کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسری صورتوں سے تعلق کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور رحمان الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہے۔ اس کو پھر سمجھیے، کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش، حفاظت رب العالمین اور رحمان الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہے۔ داؤد علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت
ابراہیم کی قربانی، حضرت ابراہیم کی قربانی ایاک نعبد کے تحت، اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ حضرت ایوب کی شفاء، حضرت یونس علیہ السلام کی نجات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ ایماندار اور متقی لوگوں کو کے احوال و واقعات اور ان کا انجام نیک آخری آیت کے تحت ہے۔ اسی طرح بدکار سرکش لوگوں کے احوال و واقعات، ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت ہے۔ شیطان کا تکبر کے بعد دھکار دیا جانا المغضوب علیہم کی مثال ہے، بدیع التفاسیر سے لیا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ سے اپنے بندوں کی تعلیم سکھانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے صورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ یہ صورت بہترین دم ہے، سانپ کے زہر جیسے خطرناک بیماری، دیوانگی جیسی مشکل سے دور ہونے والی بیماری کا دور ہونا، اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث سے قرآن کے ساتھ دم پر اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بخاری باب شروط فی رقیہ کے سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے، یہ دلیل ہے۔ کتاب اللہ کی کتابت، جلد بندی، خرید و فروخت، تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ ہے۔ اہل کتاب کو جو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینے پر ملامت کی گئی، وہ ان کا حق کو چھپانا اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دینا تھی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم آمین۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ کا حکم دیا، کسی عبادت سے پہلے اس کا حکم نہیں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اس معاملے میں کوشش کرنے رہتا ہے کہ بندے کا تعلق قرآن سے نہ جڑے۔ قرآن تمام عبادت کا نچوڑ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام احکام قرآن سے ہی ملتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے بھی تمام احکام ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، ہمارے معاملات سارے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر کام وقت پر کر لینے والا قرآن کو کس طرح پڑھتا ہے۔ پڑھنا قرآن کا اور سمجھنا اور دوسری بات ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے ہم 1 گھنٹے میں 2 یا 3 پارے بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے 4 آیات کا ٹائم نہیں۔ یہ بات ساری کیا ہے؟ شیطان ہمیں کس طرح سے روکتا ہے۔ ضروری ہے کہ تعوذ پڑھا جائے، پورے شعور سے نیتوں کو خالص کرتے ہوئے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب تک پوری توجہ یکسوئی نہ ہو تو کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ قرآن، اس کو ہم نے کتنا ہلکا لیا، زندگی میں تبدیلی پھر کیسے آئے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ اب عملی طور پر یکسوئی بھی ہونی چاہیے، یعنی فون، دروازے کے چولہے اور بہت سے جو کام جس میں ہم لگے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم روک لیں جب ہم تدبر قرآن کرنا چاہیں تو،
قرآن کی تلاوت تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب ہمیں ضرورت ہے تدبر قرآن کی۔ قرآن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا کیا نصیحت دی ہے، کیا احکام دیے ہیں، اور اس کو ہم بغیر تدبر کے، بغیر سمجھ کے پڑھے نہیں جان سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس کو پڑھو، پڑھو یعنی پہلے، تاکہ شیطان کے وار سے بچ جاؤ، اور اس کے بعد پھر تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ، پھر تسمیہ، درمیان تلاوت تسمیہ، سوائے سورہ توبہ کے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو جیسے ایک سورت ختم ہوتی ہے تو دوسری سورت شروع کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور تعوذ نہیں پڑھیں گے، اور سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اسلام جو تہذیب ہمیں سکھاتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اس کی پابندی سے 3 فائدے لازمی ہوں گے: برے کام سے اجتناب، پھر اللہ کا نام لے کر کام کرنے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک سمت اختیار کرے گی، وہ درست نقطے سے اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ خدا کا نام لینے سے خدا کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، اس کی صحیح میں برکت اور شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچاؤ ہوگا۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا بھی ہمیں مانگنی ہے تو مہذب طریقے سے ہی مانگنی چاہیے، یہ نہیں بس اپنا مطلب بیان کر دیا۔ دنیا میں تو یہ چلتا نہیں، رب کریم کے ساتھ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو چاہا، جو دل چاہا مانگ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہم لیٹے بیٹھے اس کو پکار سکتے ہیں، لیکن اچھا طریقہ کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ سب سے پہلے ہم شیطان سے اس میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان کی شر سے، پھر ہم وہ کلمہ پڑھیں، یعنی وہ لفظ ہم پڑھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے، آپ کو کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ جا کے اسے یہ نہیں کہتی، بلکہ آپ اس کو تھوڑی سی تعریف کرتی ہیں، یعنی ہمارے دوسرے لفظوں میں سمجھیے آپ اس کو تھوڑا سا مسکا لگاتی ہیں۔ ہاں ماشاء اللہ تم نے وہ بڑی چیز بہت مزیدار بنائی تھی، بہت اچھی تھی، مجھے بہت پسند آئی، گھر میں بھی ہمارے سب لوگوں کو پسند آئی، ہاں تو مجھے اس کے طریقہ بتا دینا۔ اس طرح کر کے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے اچھا میرے ہاتھ کا کھانا تمہیں بہت پسند ہے، چلو میں نے آج یہ چیز پکائی ہے، تم لے جاؤ۔ ہر انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ کیوں نہیں اپنی تعریف سے خوش ہوں گے جو ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں۔ کسی چیز میں بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر ہم آج بول رہے ہیں تو کس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور شعور دی ہے۔ لہٰذا اس بات کو بالکل یہ سمجھیے کہ ہر چیز میں جو کمال ہے، خوبی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور اس کی خوبی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تمام اہل اسلام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کی اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں 2 سورتوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ ہمیں وہ غار حرا کا واقعہ یاد ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جب جبریل امین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے پھر ان کو سینے سے لگا کر بھیجا اور کہا کہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے سینے سے لگا کر اتنے زور سے بھیجا کہ ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایسا لگا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب کہا گیا اور تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تھا، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تھے بلکہ دوسری طرح کے تھے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بیچنے کا اللہم پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو اختیار فرمایا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور حدیث میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔
آپ نے فرمایا ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گھر کا دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر چراغ گل کرو، برتن ڈھکو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، وضو کرو، سواری پر سوار ہو، اترو، یعنی ہر وقت بسم اللہ پڑھو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہر کام کرو۔ یہ ہدایت قرآن اور حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے۔ اب ہم اس کا تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک حرف با، دوسرا اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں۔ ان میں سے ہر معنی اس جگہ سے لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک مطلب ہے مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا۔ دوسرا مطلب ہے استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرے یہ تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ اسم اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ ہر روزمرہ میں بھی ہمارے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا اسم گرامی، یعنی آپ کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے۔ بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا نہ تثنیہ ہے اور نہ جمع ہے۔ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف ہے، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے اور اللہ کے نام کی برکت سے۔ اب دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم کے مطلب۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن کے معنی عام الرحمت کے اور رحیم کے معنی تام الرحمت کے ہیں۔ عام الرحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم، ساری کائنات اور جو کچھ اب تک ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ اور تام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہو، یعنی رحیم میں رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پرجوش رحمت ہے، مسلسل رحم ہے۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ لفظ رحمان جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں۔ اور رحیم اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے۔ جیسے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی یہ آدمی بھی ہو سکتے ہیں رحیم، کوئی بھی مخلوق ہو سکتی ہے رحیم، یعنی جو رحمت کرے، لیکن اس کا رحمان کی جو صفت ہے وہ کسی بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخصیص کر کے رحمان کہتے ہیں، اور شخص سے طرف سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا نام ستار رکھا ہے تو اس کو آپ پورا نام لیں گے عبد الستار کہہ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ مخصوص نام اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کو پھر آپ نے عبد ضرور لگانا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بندہ یا غلام۔ وہ دونوں بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں صرف 2 صفتیں ذکر کی گئیں، وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفت اور رحمت ہے۔ نہ صرف اس کی رحمت کے تقاضے ہیں، نہ اس کو ان چیزوں کی کوئی خود ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے دنیا پیدا کرنا، کائنات تخلیق کرنا، تو کوئی ان کو مجبور کرنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی اور اس کو علم سکھایا۔ اسی طرح سے ہم سورہ علق کی 5 آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان ما لم یعلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا سرچشمہ ہے اللہ تعالیٰ، اور تمام علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضیلت اور اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر ختم ہوئی۔ آگے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔